السلام علیکم۔ ایک چوہے کا اونٹ کی لگام تھامنے کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چوہے نے ایک اونٹ کی لگام ہاتھ میں لے کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اونٹ نے یہ حرکت دیکھ کر اس بے وقوف کو اور ڈھیل دی اور اپنے کو اس کے تابع کر دیا۔ آگے آگے وہ چوہا چل رہا تھا، پیچھے پیچھے یہ اونٹ تابع دار غلام کی طرح چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دریا سامنے آ گیا۔ اب تو چوہے کے اوسان خطا ہوئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے ایسے عظیم القامت جسم کی رہبری کی اور مجھے یہ فخر تھا کہ ایک اونٹ میرے تابع ہے، مگر اب آگے پانی میں رہبری کس طرح کروں؟ یہ سوچتے ہوئے وہیں چوہا کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے اس کی مصنوعی تعریف کرتے ہوئے کہا، اے میرے پہاڑ اور جنگل کے ساتھی، یہ رکنا کیسا اور یہ حیرانی کیوں؟ دریا کے اندر مردانہ قدم رکھ دے۔ چوہے نے کہا کہ مجھے تو اس میں ڈوب جانے کا خوف ہے۔ اونٹ نے کہا کہ اچھا صبر کرو، ذرا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کس قدر ہے، آیا تم ڈوب سکو گے یا نہیں؟ چنانچہ اونٹ نے ایک قدم دریا میں رکھ کر کہا، ارے چوہے آوارے، میرے شیخ اور رہبر، صرف گھٹنے تک پانی ہے، یہاں تک تو رہبری کیجیے۔ چوہے نے جواب دیا کہ جناب، جہاں پانی تمہارے گھٹنے تک ہے وہاں تو میرے سر سے بھی کئی گنا پانی اونچا ہوگا، ذرا دیکھو تو میرے اور تمہارے زانوں میں کتنا فرق ہے۔ اونٹ نے اس کی حماقت واضح کرتے ہوئے کہا کہ اب گستاخی نہ کرو، سیدھے سیدھے پانی میں آ کر رہبری کرو، آپ کو تو میری رہبری پر بڑا ناز و فخر تھا۔ ارے احمق، میں نے تیرے پیچھے اس لیے اقتدا کی تھی تاکہ تیری حماقت اور زیادہ ہو جائے۔ چوہے نے معذرت خواہ انداز میں کہا کہ پانی میں اترنا تو میری ہلاکت ہے، میری توبہ ہے، آپ معاف کر دیجئے، آئندہ آپ کا مقتد اور شیخ بننے کا کبھی خیال بھی میرے دل میں نہ گزرے گا۔ اس نے مزید لجاجت سے کہا، میں نے اللہ کے لیے توبہ کی، میری جان اس خطرناک پانی سے چھڑا لیجئے۔ اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آیا اور اس نے کہا کہ چلو اچھا، میری کوہان پر بیٹھ جا اور دیکھ، تیرے جیسے 100 اور چوہے بھی میری پیٹھ پر بیٹھ کر ایسے پانی سے بحفاظت گزر سکتے ہیں۔ اونٹ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر تجھ کو خدا نے سلطان اور بادشاہ نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہ، اور جب تجھے ملاحی نہیں آتی تو کشتی مت چلا۔ اگر تو پتھر کی طرح بے حس ہے، یعنی خشیت و خوف آخرت سے محروم ہے، تو جا کسی اہل دل یعنی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس کی صحبت سے تو موتی بن جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ والے اپنے باطن میں بڑی دولت رکھتے ہیں، ان کے سامنے 7 براعظموں کی سلطنت بھی ہیچ ہے، کیونکہ پوری کائنات کے خالق سے ان کے دل کا رابطہ قائم ہو چکا ہے، لہٰذا انہیں حقیر مت سمجھو اور اپنے روز و شب کو ان کے روز و شب پر قیاس مت کرو، اور اس چوہے کی مانند اپنے دنیاوی ٹھاٹ باٹ یا علمی اور عملی جہاز سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر تم کسی طرح بھی ان پر برتری کا احساس رکھو گے تو ہمیشہ ان کے فیض سے محروم اور ذلیل ہوگے، بالآخر انہیں کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی اللہ کا راستہ طے کرنا پڑے گا اور اسی چوہے کی طرح توبہ کرنی ہوگی۔ اس لیے روز اول ہی سے اپنے دماغ سے فانی دنیا کی جہاں و عزت اور مال و دولت اور علم ظاہری اور بے روح عمل کا پندار نکال کر کسی اللہ والے سے نیا مندانہ تعلق کر لو اور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو اور ان سے اپنے نفس کی اصلاح کرا لو۔ خوب یاد رکھو، چند دن کے بعد اس حقیقت سے تم خود آگاہ ہو جاؤ گے۔